ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الوجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم حمد الصلاۃ اللہ کریم نے قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے، اللہ کی ساری مخلوق سے بہتر ہے، وہ سب سے خیر البریہ کہا گیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے اعمال ہیں۔ سورہ بینہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کے اندر ایک اور مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے، اور یہاں سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا ہم نے جہنم کے لیے بہت زیادہ جن اور انسان رکھے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں سمجھ نہیں، دل ہے اس میں درد کوئی، کسی کے لیے رحم نہیں، پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، انہیں فرمایا کہ محروم ہیں، آنکھیں تو موجود ہیں لیکن یہ اس سے دیکھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، فرمایا ان لوگوں کے پاس کان تو ہیں پر یہ سنتے نہیں، دل ہے دھڑکتا نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، کان ہے اور وہ سنتے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی برے۔ وہی رب کریم جو ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ ایمان لانے کے بعد جو اچھے عمل کریں گے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے، وہی مالک فرما رہا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ خود ہی قرآن میں بیان فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہو گئے، غفلت میں پڑے، انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائی نہیں جو اسے دیکھنی چاہیے، اس بات کو اپنے کانوں سے انہوں نے کبھی ٹکرایا ہی نہیں جس بات کا سننا ان کے لیے بڑا ضروری تھا، اپنے دل کے اندر وہ جذبات پیدا ہی نہیں کیے جن جذبات کی انہیں ضرورت تھی، جن احساسات کی انہیں حاجت تھی، انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور یہ قصداً کیا ہے۔ پہلے اس بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے سن بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، معاملہ یا جنہوں نے کبھی لوٹ کے نہیں آئے، اس لیے کہ جان بوجھ کے آتے بات کی غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کے اپنے کاموں پہ ہوئی ڈالے ہوئے، دلوں کی سختی قصداً ہے۔ میرے بھائی انسان فرشتوں سے افضل بھی کہا گیا اور جانوروں سے بدتر بھی کہا گیا ہے، بھی دونوں جگہ پہ انسان۔ جب انسان گناہ کی وادی میں اترتا ہے، ظلم کا رستہ اختیار کرتا ہے، اپنی ذات کے جنگل میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ گرنا شروع ہوتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ انسانیت کے دائرے سے بھی گر جاتا ہے،
وہ جب گرتا ہے تو پھر کوئی حد نہیں ہوتی اس کے لیے، وہ اس کی پیاس خون سے بھی نہیں بجھتی، وہ لاشوں کے مینار بناتا ہے لیکن پھر بھی اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہوس کا پیالہ ہے جو کبھی بھرتا نہیں، لاکھوں چھوڑ کے کروڑوں اور اربوں اس کے بینک بیلنس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی وہ دوڑ ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ انسانیت سے گر گیا۔ رقت قلبی، نرمی، احساس، دوسروں کا خیال اور پاس، یہ انسان کو بڑا بناتا ہے، اور اپنی ذات کے دائرہ کار میں مست ہونا، اپنے آپ سے نکل کے کبھی سوچنا ہی نہ، کسی کا خیال ہی نہ کرنا، یہ گرا دیتا ہے۔ اس معاشرے میں میرا اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہاں جب صبح آنکھ کھلتی ہے اور دنیا سے انسان کا رابطہ شروع ہوتا ہے تو جو خبریں ملنے کو ملتی ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے معاشرے کی خبریں نہیں ہیں۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے جنگل کا قانون، اب لگتا ہے جنگل کا نہیں، درندگی کا قانون، بے حسی کا قانون، بے حسی کا قانون۔ میں اور آپ اس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں جہاں پہلے نشہ سمگل ہوتا تھا، جہاں پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کا سرمایہ اور دولتیں سمگل ہوتی تھی، اب یہاں انسانوں کی سمگل ہوتی، انسان کا خون نچوڑتا ہے، انسان کو بیچنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خبریں آئیں، اتنے نوجوان ترکی کی فلاں جگہ پہ قید کیے گئے، ان کے زخموں پر پتھر برسائے گئے، ان سے مطالبہ کیا گیا، لیکن سیاسی ایشو پر چیخنے والے سیاستدان ہلکا سا بیان بھی نہ دے سکے، اس لیے کہ اس پہ کرسیاں مضبوط نہیں نہ ہوتی، اس پر حکومت میں صحیح طرح ہو تنقید کا پہلو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بے حسی، اس قدر تکلیف کا معاملہ، اور وہ تو چلو نہ جانے کون لوگ تھے، اور جب وہ ایک معصوم سی بیٹی، کھلی ہوئی بیٹی، اور وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، سیانے نہیں ہوتے تھے، ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے تھے، لیکن بیٹی کے معاملے میں اتنا ضرور جانتے تھے کہ دنیا سازی ہو گئی۔ وہ انگوٹھا چھاپ کے یہ سمجھتا تھا کہ بیٹیاں تو بیٹیاں، اور بیٹی کا صرف اتنا ظلم ہے، اس بچی کا صرف اتنی غلطی ہے کہ وہ ایک غریب کے گھر میں پیدا ہوئی ہے جس کے پاس روٹی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب آدمی اپنے بیٹے کو کسی کے گھر کے ملازمت کے لیے چھوڑتا ہے، وہ ماں بڑا راضی چھوڑ کے جاتا ہے، وہ ماں بڑی خوش ہوتی ہے۔ میں نے غریبوں کے بچے بٹتے دیکھے، بٹتے۔ میں نے ایک ایسا خاندان نہیں دیکھا جس کے 9 بچے تھے، باپ کے انتقال کے بعد وہ خاندان میں بٹے، وہ تقسیم ہوئے، ایک بیٹی تم لے جائے، ایک میں لے جاتا۔ وہ گلشن جو بڑی خوبصورتی سے کسی نے سجایا تھا وہ بانٹا گیا، اور وہ چھوٹی سی معصوم بچی جو خبروں میں تو ہے لیکن احساسات میں نہیں ہے، خبروں میں ہے احساسات میں نہیں، وہ کہتی ہے جان صاحب کے سامنے اس کا جلا ہوا ہاتھ جب ایک وکیل نے پکڑ کے لے آیا ہے تو اس سے پوچھا ہے کہ بیٹے یہ تیرا ہاتھ کیسے جلا؟ تو کہتی ہے کہ 15 روپے کا جھاڑو مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ تو جج کی بیوی نے کہا کہ جھاڑو کدھر ہے؟ تو میں نے ڈھونڈا ہے، سہم کے ڈھونڈا ہے۔ اور تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ شاید اس پہ پریشر نہ ہوتا تو اسے مل ہی جاتا، لیکن وہ ڈر اتنا نہیں تھی، کس کے ظلم سے؟ باجی کے ظلم سے۔ وہ باجی جس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ وہ جج کی بیوی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ، اس سے زیادہ تو کوئی فضیلت نہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں اس کی، اور اس غریب کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کی ماں جج کی بیوی نہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں ڈھونڈ دیتی ہوں، کہا تیرے ہاتھ میں تھا، جیسے لفظ نکلے ہاتھ تھا تو میرے ہاتھ میں، پھر وہ ہاتھ آگ میں گیا ہے، وہ جلایا گیا ہے۔ لیکن یہ نہ معاشرہ گرا ہے، نہ زلزلہ آیا ہے، نہ طوفان بکھرے ہیں، نہ وہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی MLA کے بیٹے کو روک کے اگر کوئی پولیس کا نمائندہ چالان کرتے تو پھر خبریں پھیلتی ہیں، پھر آخر تک گھنٹیاں بجتی ہیں، پھر وہ معطل ہوتے ہیں، پھر تباہ
افواہیاں نکلتی ہیں، کائنات کے امام، رسول کائنات، سرور دو عالم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ جا رہے تھے. حضور علیہ السلام کو جلدی تیزی سے گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا. اچانک حضور نے لگام کو کھینچا، گھوڑے کو آہستہ کیا، پلٹے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا جانے دار کیا ہوا ہے، لیکن آمنہ کے معصوم لال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے، ایک گدھے کو بدے ہوئے دیکھا. اس گدھے کا سارا منہ زخمی تھا. میرے نبی پاک کو جب اس نے آتے دیکھا تو وہ حضور کی جانب دیکھنے لگا. انس بن مالک فرماتے ہیں معصوم آمنہ جب پہنچے تو محبوب کریم علیہ السلام کو وہ دیکھ رہا تھا. جب جا کے نبی پاک نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، گدھے کی آنکھوں میں آنسو آیا. فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو گدھوں سے پیار کرتے نہیں دیکھا تھا. جب گدھا رویا تو رسول پاک بھی روئے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کا مالک کدھر ہے. ایک شخص کو حاضر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کس نے مارا ہے اس کو، کس نے مارا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو رات لے کر کے سفر پہ نکلا تھا تو جیسے میں چاہتا تھا ویسے کرتا نہیں تھا تو دو درے مجھ سے لگ گئے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو رب کریم سے نہیں ڈرتا؟ فرمایا آج جو تم نے یہ سزا دی ہے صبح قیامت اللہ تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس گدھے کے بارے میں پوچھے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فٹافٹ بولا، فٹافٹ میں نے کہا محبوبہ گدھے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، گدھے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. میرے حبیب نے فرمایا اس کے وجود میں جان نہیں، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس کا کوئی خالق نہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ فرماتے ہیں میں حیا نہیں کرتا کہ میں مچھر کا بھی تذکرہ کروں، بلکہ مچھر سے بڑھ کے بھی کسی چیز کا تذکرہ کروں، اس لیے کہ مچھر جو ہوا ہے تو میری مخلوق ہی ہے. فرمایا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. میرے عزیزو یاد رکھو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں رقت ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں دلوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں بھی غلام تھا در رسالت باپ میں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 سال غلامی کی ہے. حضور کے گھر کے برتن میں نے بھی دھوئے ہیں، جھاڑو میں نے بھی لگایا ہے، ایک نہیں 100 غلطیاں کرتا تھا. لیکن فرماتے ہیں آمنہ کے لال نے کبھی اف بھی نہیں کہا. ایک دن نہیں 10 سال میں خدمت میں رہا. اور حدیث کے لفظ ہے بخاری اٹھائیے، فرمایا حضور جب بھی پکارتے تھے یا بنیا، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے. آپ فرماتے ہیں عجیب انداز ہے نا، حسن اور حسین کے پاس کوئی جائیداد نہیں، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں میں خادم رسول ہوں، نوکر رسول ہوں، مجھے اللہ پاک نے 4 باغ عطا فرمائے اور فرمایا لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، مجھے مصطفیٰ کی دعا تھی میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیا. فرمایا میں بھی 10 سال نوکر رہا ہوں در رسالت باپ، 10 سال حضور کی. یہ حضور کا اپنے ام ایمن نبی پاک کے والد کی آزاد کرتا باندھی ہے، حضور کو روح بنایا ہے. عجیب روایت کے لفظ ہے راؤنڈ وجود کے کھڑے ہوتے ہیں، روح وضو کرنے لگتی ہے، انسان کی سانسیں چمکنے لگتی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سیدہ ام ایمن حضور کی غلام کی، خادمہ کی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ کے گھر کی نوکرانی تھی، حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی، پالا تھا. گھر میں بیٹھے بیٹھے نبی پاک سے کہنے لگی اے محمد ابن عبداللہ اٹھو ذرا مجھے پانی کا پیالہ تو لا کے پلاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے غصے کے ساتھ میرا چہرہ پھٹکنے لگا. میں مجھے خیال نہیں آتا حضور سے کیا کہہ رہی ہو، حضور سے کیا کہہ، نبی پاک سے کیا پانی لاؤ. کہتی ہیں جناب ام ایمن کہنے لگی میں نوکرانی عبداللہ کی ہوں، میں نوکرانی آمنہ کی ہوں، محمد کو تو میں نے لال بنا کے پالا ہے، تو میں نے محبوب بنا کے پالا ہے، میں نے اس کے ناز اٹھائے ہیں. جب یہ راتوں کو آواز دیتے تھے تو میں اٹھ جاتی تھی، سینے پہ رکھ کے پالا ہے میں نے پالا ہے، میرا حق بنتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس غلام کی عزت ہوتے دیکھا. میرے نبی کریم علیہ السلام اٹھے، حضور نے پانی کا پیالہ
لا کے دیا، اور جب ام ایمن پانی پی رہی تھی تو اللہ کے رسول دست بستہ کھڑے تھے، پی چکی تو میرے قریب نے فرمایا ہوا تو کہے تو ایک پیالہ اور میں لا کے پیش کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے میں غصے سے لال تھی، پھر میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور میں سوچنے لگی یہ غلام کتنی شان والے ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام جمع ہو گئے اپنے علاقے میں، مکے میں لا کے بیچے گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ نے خریدا حضور کی بارگاہ میں، اور اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، قافلہ مکے آیا، حضرت زید کو پہچان لیا، باپ کو جا کے بتایا تیرا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا میرے قریب نے۔ والد اور چچا پیسے لے کے در رسالت باپ پہ آئے اور آتے ہی حضور کی بارگاہ میں کہا محبوب ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے رکھ لیں۔ اس کی ماں کی آنکھیں ترس گئی ہیں دیکھنے کو، بہنیں سارا دن دروازے میں بھائی کا رستہ دیکھتی ہیں، حضور یہ پیسے لے لیں بیٹا دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، پیسے اپنی جیب میں رکھو، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو کسی پیسے کی حاجت نہیں، تم لے جاؤ۔ باپ اور چچا کہنے لگے یہ بھی ہوگا کہ بیٹا غلامی چھوڑ کے یہاں برتن مالتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، جانوروں کی نوکری کرتا ہے، وہاں کیا بات ہے، ماں خیال رکھنے والی وہ جانا نہیں چاہے گا۔ میرے نبی پاک مسکرائے، فرمایا مجھے بلا تو لینے دو، مجھے بلا تو لینے دو، اسے آ تو لینے دو، تبصرے باپ نے کرنا، آنے تو دو۔ پیغام دیا زید کو بلایا جائے، جناب زید آئے تو حضور نے فرمایا وہ تیرے والد ہیں، وہ تیرے چچا ہیں۔ دوڑ کے گئے، باپ بیٹا ملے، پرانی ملاقات تھی، کھل کے روئے، چچا بھی روئے۔ جب تسلی ہوئی تو میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹا تیرے باپ کے گھر میں رزق اللہ نے بڑا دیا ہے، بڑی موجیں ہیں، سنا ہے بڑا صاحب ثروت ہے، تیری ماں تیری بہنیں تیری منتظر ہیں، بیٹے اگر تو جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید باپ کے پاس کھڑے تھے، جب کہا میں جانا چاہے تو لینے آئے ہیں، چلا جا۔ پلٹ کے حضور کی طرف دیکھا، دوڑے آئے، قدموں میں آ کے بیٹھے، کہا محبوبہ بڑی بات ہے باپ کی، ماں کی بڑی بات ہے، میں نے بھی یہاں شفقتیں دیکھی ہیں، مجھے قدموں میں رہنے دے، مجھے نہ پھیر، بریلی کے امام بولے فرمانے لگے تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھٹکیاں کھاؤں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا ہم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ حضور میں نے نہیں جانا، والد کہنے لگے بیٹا یہاں تو مزدوریاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، یہاں تو گھوڑوں کو چارے ڈالتا ہے، اونٹوں کا گوبر اٹھاتا ہے، یہاں تو کام کرتا ہے، ہمارے تو گھر میں کئی کام کرنے والے ہیں۔ جناب زید کہنے لگے باپ مجھے کوئی خواب نہ دکھا، یہ اپنا معصوم بیٹا جب مسکرا کے دیکھتا ہے اور جب یہ ہاتھ کھول کے میرا ماتھا چومتا ہے اور جب یہ بڑے بڑے سرداروں کے بیچ کھڑا کر کے غلام کو عزت دیتا ہے تو ماں کی ساری محبتیں اس کے قدموں پہ قربان کرنے کو نہیں چاہتا، باپ کی ساری شفقتیں یار ابا جی میں ہر دولت لٹا دوں گا، لیکن جو ان کی غلامی میں عزت ہے، جو ان کے گھر کی نوکری میں حیا ہے، مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ صاحبوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو، ان مجبوروں کو، ان غریبوں کو، بلال کہتے ہیں مجھے الگ بات آسا کا حساب نہیں آتا تھا، 20 سے زیادہ میں گنتی نہیں جانتا تھا، لکھنے پڑھنے کا مجھے شعور ہی نہیں تھا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا آستانہ مصطفیٰ کا آستانہ ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ لنگر در رسول پہ پکتا تھا، سب سے بڑا حساب کتاب نبی پاک کا تھا کہ دروازے پہ جو بھی آتا تھا جھولی بھر کے دیا جاتا تھا، لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤ جسے کچھ نہیں آتا تھا، میرے محبوب نے فرمایا سارے حساب کتاب بھی تیرے ہاتھ میں رہیں گے، جو آئے گا وہ بھی تیرے پاس اور جو جائے گا وہ بھی تیرے ہاتھ سے، یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ میرے محبوب نے اس نوکر کو، اس غلام کو، آج بھی لوگ باتیں لوگ ہیں، ایک ہے گھر میں برتن دھونے والی بی بی، ایک ہے گھر میں برتن دھونے والی بی بی، اور ایک لفظ ہے ماسی، خالہ، ہماری بزرگ
لفظ تو دو ہی ہیں، اس میں ایک جملہ عزت دے جائے گا اور دوسرا جملہ کمزور ہے، وہ کچا ہے، وہ کمزور ہے۔ ایک ہے ہم نے ڈیرے پہ ملازم رکھا ہے بندہ پٹھے پان والا، یہ بھی لفظ ہے، اور ایک ہے وہ جو چاچا جی ڈیرے پہ ہوتے ہیں، وہ جو چاچا جی ہمارے ڈیرے پہ ہوتے ہیں، لفظ تو دو ہی ہیں، ایک ہی آدمی کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ لفظ اس کو ملازم بنا گیا، وہ اسے گرا گیا، آپ کا جملہ اس کو چھوٹا کہہ گیا۔ اور جب آپ نے کہا نا چاچا جی، ماما جی، انکل جی، تو اس غریب کو پیسے تو نہیں ملے لیکن عزت تو مل گئی ہے، اس کو وقار تو مل گیا، اس کو آسانی تو مل گئی ہے نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو جتنی دودھ پلانے والی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیسے لیے تھے حضور کو دودھ پلانے کے، جناب عبد المطلب نے پیسے دیے تھے، رواج تھا پیسے دے کے بچوں کی پرورش کرائی جاتی تھی، ماحول میں رکھا جاتا تھا، لیکن آپ کو کتاب میں کسی سے نہیں ملے گا کہ میرے رسول پاک نے کبھی کہا ہو کہ تو نے پیسے دیے ہیں مجھے پالنے کے، کبھی ملا ہو میرے محبوب نے اس خادمہ کو جس کو پیسے دے کے خدمت پہ رکھا گیا تھا، جب دروازے پہ آئی ہے تو اتنا ایک عروج دیا ہے، اس ماں کو اتنا وقار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجمع صحابہ کا تھا، حلیمہ سعدیہ آئی تو منبر چھوڑ کے مصطفیٰ کا دیا اور کندھوں سے چادر اتار کے حضور نے بچھائی، اماں کو بٹھایا اور فرمایا جب تک میرے رسول رہے اس طرح بیٹھے رہے جس طرح آدمی نماز کی حالت میں اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی، اعزاز دینا، غریب کو عزت دینا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا لوگوں کے دلوں سے زیادہ غلط عزائم ہے۔ لوگ اپنی نفسیات کے لحاظ سے زچ کرتے ہیں، لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں، رب نے فضل سے پیسے دیے ہیں اور یہ عرش پہ جا کر کے بیٹھتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ نرم لوگوں کا دین ہے، اچھے دل کے لوگوں کا دین ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دل کی سختی بیماری ہے، اس طرح معدے کی تکلیف ہوتی ہے نا، جس طرح ہارٹ کا مریض ہوتا ہے کہ درد ہوتی ہے، اس طرح ہارٹ کا ایک اور مریض بھی ہوتا ہے جس کا ہارٹ حال ہو جاتا ہے، سخت دل کا مریض، وہ سب سے بڑا مریض ہے، اس کو تڑپتے ہوئے انسان کوئی احساس نہیں پیدا کرتے۔ پھر جب آدمی یہ والی اس کو مرض لگتی ہے نا سخت دلی کی، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ آدمی کا بازو کٹ گیا ہے، ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، جب وہ دل کا سخت ہوتا ہے دیکھتا ہے ٹانگیں کٹ گئی ہیں، اس کے وجود پیٹ کی ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں، تو اس کو سہارا نہیں دیتا، ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا، اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے بٹوے میں کیا ہے، اس کو گری ہوئی اور پھٹی ہوئی عورتوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دیکھتا ہے اس کے گلے میں کیا ہے، زیور کتنا ہے۔ جب اس کا دل سخت، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے، میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے، میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا اللہ سختی پر وہ عطا نہیں کرتا جو نرمی پہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا میرا مومن تو اتنا نرم ہوتا ہے کہ لوگ بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کہتے ہیں چکر میں آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ نرم ہوتا ہے، اس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں نے کل بھی دھوکہ دیا تھا، کل بھی میں نے 4 باتیں سنائی تھی تو راضی ہو گیا تھا، پرسوں بھی میں نے 2-4 فکریں کہی تھے تو وہ میرے ہاتھ میں ہو گیا تھا، اور میں بیوقوف نہیں ہوتا، وہ نرم دل ہوتا ہے۔ اور صوفیاء یہ کہتے ہیں جو صوفی نرم دل جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اسے رسول پاک کا زیادہ فیض ملا ہوا ہوتا ہے، رحمت للعالمین نبی نے اتنا ہی اسے زیادہ نوازا ہوتا ہے جتنی اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیماری سمجھتے تھے، دل کا سخت ہونا، طبیعت کا مزاج کا سخت ہونا بیماری جانتے تھے۔ دیکھیے حضرت مرثد بن ابی مرثد کہتے ہیں صحابی آئے یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، بڑی طبیعت میں سختی ہے، حضور نے فرمایا قرآن مجید زیادہ پڑھا تیرے دل کو اللہ نرمی عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور دل زنگ آلود ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ کل شیء سکالہ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور پھر اس زنگ کو اتارنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی ضربیں لگایا کرو، لا الہ الا اللہ جپا کرو، پھر تم استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، تمہارے دل کو اللہ زنگ سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں دیر تک حضور کا انتظار کرتی رہی، سرکار تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ بڑی پریشان ہوں، حضور نے کہا کیا ہوا؟ حضور میرا دل سخت ہو گیا۔ یا رسول اللہ پہلے لوگوں کی تکلیف دیکھتی تھی تو تڑپ اٹھتی تھی،
ان کی طبیعت میں. ہمارے یہاں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس کی غلطی ہوگی, اس نے فلاں کیا ہو. ہم الٹا اس پر تجزیہ اپنی مرضی کا اس پہ حاشیہ چڑھاتے ہیں کہ اس کی فلاں بات کی وجہ سے ایسا ہوا. میرے حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کی حضور طبیعت سخت ہو گئی ہے, دل سخت گیر ہو گیا, مزاج میں سختی آ گئی ہے. تو میرے کریم نے فرمایا, میرے نبی پاک نے فرمایا شاہ مدینے سے نہ کوئی یتیم بچہ منگا لے, کسی گھر سے یتیم بچہ منگا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر, اس سے پیار کر, اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرما دے. کسی یتیم سے محبت کر, کسی یتیم سے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. اور میں کسی مجبور کو, کسی دکھی کو, کسی لاچار کو بلا, اس سے پیار کر, اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے گا, اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یتیم بچہ آیا, یتیم بچہ. اس نے آ کر کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور چھوٹا ہوں, ایک بہن ہے, ایک ماں ہے. تو کہتے ہیں حضور کے گھر میں اس دن صرف 21 کھجوریں تھیں, کل اثاثہ, دو جہاں کے شاہ ہے عباس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی آپ. نبی پاک نے 21 کھجوریں دی اور فرمایا 7 تیری بہن کی ہیں, 7 تیری ماں کی ہیں, 7 تیری ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں وہ بیٹا اس کے ہنر بتاتے تھے کہ خشک ہو گئے, اس کا چہرہ بتاتا تھا کئی دنوں کا بھوکا ہے, اس کی نکاحت بتاتی تھی کہ بڑا مجبور ہے, بڑا تنگ دست ہے, بڑا بے حال ہے. یہاں کئی وہ ہیں جو زیادہ گوشت کھا کے بیمار ہو گئے اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اب ہم نے پرہیز کر دیا, ہمارے پاس نہ بھائی نہ میں نہیں کھاتا. اور کچھ وہ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ چلو کہیں سے تھوڑا سا گھی مل جائے, شام کو جو دال پکائی تھی اس کو ہم تھوڑا سا گھی ڈال کے اپنے مطلب کا ڈال ہی لیں. یہاں عجیب انداز ہے نا, ایک طرف امیر سے امیر تر ہے, دوسری طرف غریب سے غریب تر ہے. کہا اس کا چہرہ بتاتا تھا کئی دنوں کا بھوکا ہے, مجبور ہے, تنگ دست ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہتے ہیں حضور نے 21 کھجوریں دی تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں مجھے بڑا ہی پیار آیا. میں نے وہ بچہ باہر نکلا تو میں مجلس سے اٹھ گیا, میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اس بچے کا میں نے سر پکڑ کے تو اس کے بالوں کو چوما. کہتے وہ چلا گیا. نبی پاک نے مجھے قریب بلا لیا, ادھر آ. میں حاضر ہوا تو محبوب نے فرمایا تجھے کس چیز نے اٹھایا ہے, سارے جو بیٹھے تھے تو کیوں اٹھایا؟ یا رسول اللہ مجھے اس کا چہرہ بڑا ہی معصوم لگا. حضور مجھے اس کی طبیعت دیکھ کے میرا دل بھارا آیا ہے. محبوبہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں غریب ہوں, میری اپنی جیبیں خالی ہیں. یا رسول اللہ میرے اپنے گھر میں شام کی روٹی نہیں. حضور میں پیار ہی دے سکتا تھا, میں نے بس ہاتھ ہی پھیرا ہے. حضور میرے پاس کچھ ہوتا تو میں سارا اس کو دے دیتا. میرے حبیب نے فرمایا معاذ تو نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا, محبت کے ساتھ پھیرا ہے, پیار کے ساتھ پھیرا ہے. فرمایا اللہ نے اس کے ہر بال کے بدلے میرے گناہ معاف فرمائے, ہر بال کے بدلے اللہ نے تجھے نیکی عطا فرمائی ہے, ہر بال کے بدلے اللہ نے تیرا درجہ بلند کیا ہے. معاذ کہتے میں سوچا کرتا تھا جو رب ہاتھ پھیرنے میں اتنا اجر عطا کرتا ہے وہ خدمت کرنے میں بھی بنا کرتا ہے. بھائی احساس کی بات, احساس کی بات, دل کی نرمی, دل کی رقت, معاشرہ درندگی کی. آج صبح کی اخبار میرے ٹیبل پہ تو میں دیکھنے لگا ایک نوجوان آپ انتقال کرتے ہیں تو اس نے وراثت کا انتقال کرانا ہے. 2 بہنیں معذور ہیں, ذہنی معذور ہے. اب وہ جب لے کے جاتا ہے گواہی کے لیے کہ یہ میرے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ان کا فیصلہ قبول نہیں, اس لیے کہ یہ تو ذہنی طور پر معذور ہے. بڑے دن اس نے لگائے لیکن کوئی سبب نہیں بنتا تھا کہ اس کے حق میں ہو. اس نے پسٹل لیا, گولی مار دی, معذور بچیاں. یہ درندگی کاہے کے لیے؟ دولت کے لیے. یہ ظلم کس لیے؟ دولت کے لیے. لوگوں کا خون نچوڑ کے تو اپنے بچوں کا مکان بنانا, لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے اپنے بچوں کے لیے تو محل بنائے گا تو وہ سکون سے رہیں گے. تو سمجھتا ہے وہ آسانی سے رہیں گے. دوسروں کی بوٹیوں پر جو تو مال بنائے گا تو تو اس میں آسانی کی زندگی گزارے گا. پھر تیرا حشر وہی ہوگا, تو ساری رات چھت پہ گرے گا, تو ساری رات جاگ کر کے گزارے گا, تو ساری رات نیند کی گولیوں کو ترسے گا. اس لیے کہ جو تو نے محل بنایا ہے وہ
آرزوؤں کو کچل کے بنایا ہے. جو تم نے مکان بنایا ہے وہ کسی کو لتاڑ کے بنایا ہے. جو تم نے بینک بیلنس بنایا ہے اس میں کئی لوگوں کی آہیں شامل ہیں. سسکیاں محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ سمدانی، میرے شیخ کامل، پیران پیر، دستگیر، شیخ بحروفر، شیخ جن و انس، حضرت شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا. اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کے کہا حضور نظر لے کے آیا ہے. آپ کہنے لگے میں فقیر محمد ہوں. جو محمد کے فقیر ہوتے ہیں انہیں بادشاہوں کے نظرانوں کی عادت نہیں ہوتی. ان کے گھر میں بڑا لنگر ہوتا ہے، وہ سب سے اچھی روٹی کھا کے سوتے ہیں، وہ سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. لے جا نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی. میں تمہیں کہہ رہا ہوں لے جاؤ، حاجت نہیں ہے. کھڑا ہوا ہے میرا کشکول، میرے دامن میں بڑی خیر ہے، میں تو بانٹنے کے لیے ہوں. کہ حضور قبول کر لیں. اور میں تجھے کہہ رہا ہوں تو لے جا. جب 6 بار کہا نہ مانا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھوں سے 2 تھیلیاں پکڑی اور اشرفیوں کی تھیلیوں کو نچوڑا تو اندر سے خون ٹپکنے لگا، خون بہنے لگا. یوں پھینکی بادشاہ کی طرف، میں اٹھا لے جا. غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آ گیا ہے. نکل جا میرے آستانے سے، اس خانقاہ سے. اگر مجھے تیری عزت کا خیال نہ ہوتا اور رب رسول کا پردہ پوشی کا حکم نہ ہوتا تو یہ خون اتنا بہاتا کہ تیرے محل کو بہا کے لے جاتا. تو غریبوں کا خون نچوڑ کے نظر نیاز دینے آیا ہے. مجھے تو دینے لے جا. میرے بھائی یاد رکھیں، احساس کی دولت پیدا کریں، احساس کی قوت پیدا کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قدر زیادہ عجیب بات نہیں کیا کہ دل تڑپ اٹھا پڑھ کے ہی. امام غزالی کہتے ہیں حضرت ابو درداء کے انتقال کا وقت آیا تو پہلے اماں سے معافی مانگی، پھر بہنوں سے معافی مانگی، پھر بیوی سے معافی مانگی، پھر بچوں سے معافی مانگی، پھر محلے داروں سے معافی مانگی، پھر دوستوں سے معافی مانگی. کہتے ہیں حد ہو گئی. ایک سواری کا اونٹ رکھا تھا حضرت ابو درداء نے، 2 بچوں نے اٹھایا ہے. حضرت ابو درداء کو سہارا دیتے اور اونٹ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تو میرا بوجھ اٹھاتا تھا، میں تیرے اوپر سواری کرتا تھا. اگر کبھی چارہ وقت پہ نہ ملا تو مجھے معاف کر دینا. اگر میں نے کبھی تجھے وقت پہ پانی نہ پلایا ہوا تو مجھے معاف کر دینا. اگر کبھی تیری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا تو مجھے معاف کر دینا. بچے رو رہے ہیں، بڑی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں بیٹا تمہیں کیا بتاؤں، اس محمد کا ماننے والا ہوں، اس رسول کے پاس بیٹھنے والا ہوں جس نے جانوروں کے حکم بھی بیان فرمایا، جنہوں نے ان کے بارے میں بھی ہمیں تربیت فرمائی ہے. جانوروں سے معافی ہو رہی ہے، جانوروں سے معافی مانگی جا رہی ہے. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک احساس سلطان صلاح الدین ایوبی جب عیسائیوں نے اتنا خون بہایا مسلمانوں کا، اتنا خون، اور اب تو وہ خود نہیں بہاتے، وہ ہماری ذمہ داری لگاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تلوار دیتے ہیں پوچھنے کی گردن کاٹی. اب ہم خود ہی کافی ہیں. جنگ لگی ہوئی ہے، شام میں 4 لاکھ لوگ قتل ہو چکے، روز خون بہتا ہے. لیکن وہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے ان سے تو کہتے ہیں باغیوں کو کچل رہے ہیں. کس کے باغی؟ اللہ کی، اس کے رسول کے، دین کے. کہتے نہیں ہمارے باغی. آپ کون ہوتے ہیں؟ انگریزوں کے وظیفہ خان آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کے قدموں میں بیٹھ کر حکومتیں مضبوط کرنے والے کون ہیں آپ لوگ؟ آپ کون ہیں؟ اسلام بیچنے والے، مسلمانوں کا خون بیچنے والے کون ہیں آپ؟ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مان سلطان صلاح الدین ایوبی جب فلسطین میں خون بہایا گیا، اتنا سخت خون، کچی سڑکیں تھی فلسطین کی، لیکن مسلمانوں کو اتنا قتل کیا گیا کہ گھوڑے جب سڑکوں پہ چلتے تھے تو ان کے پیر پھسلتے تھے، اتنا خون تھا. 70 سال کا وقفہ گزرا. ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے خون بہتے دیکھا تھا، انہوں نے بہایا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی میدان میں آئے اور بہت بڑا سپہ سالار جو تھا مقابلے میں نکلا. اسی فلسطین میں کھڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کی. اس جو سپہ سالار تھا اس کی کئی بیویاں، کئی بچے تھے. ایک بیوی دوڑی آئی، وہ کہنے لگی میرا خاوند تو قتل ہو گیا ہے لیکن میرے 2 بچے کھو گئے ہیں، یا تو قتل کر دیے گئے ہیں یا اغوا کر لیے. سلطان میرے بچے، میرے بچے، میرے بچے. ماں رونے لگی. سلطان نظر ڈالی، کہا اس کے بچے کدھر ہے؟ اس نے اپنے لفظ کہے. سمجھتی تھی نا جیسے سارے ظالم ہوتے ہیں، شاید معاذ اللہ مسلمان بھی. کہنے لگی سلطان میرے بچے اگر کسی فوجی کے قبضے میں ہیں تو انہیں کہو قتل کرنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے ملا ہی دے، مارنے سے پہلے ملا ہی دے. وہ ایک بچہ قتل کر دیا نا، وہاں قتل کر دیا ترکی میں اغوا کر کے، انسانی سمگلروں. تو
اس کو کہا کہ لاش واپس کر دو، تو کہا 2 لاکھ روپے لیں گے. لاش دینے کا 2 لاکھ روپے، لاشوں پہ سوتے ہوتے. کفن بکتا ہے، کفن بکتا ہے. اتنی بڑی تنقیدگی، اتنا بڑا ظلم. سلطان صلاح الدین ایوبی سے سپہ سالار کی بیوی جو مقابلے میں آیا، کہنے لگی میرے بچے مجھے دے دیے، اور اگر قتل ہو گئے ہیں تو مجھے چہرہ ہی دکھا دیا جائے. سلطان نے نظر ڈالی، فرمایا فٹافٹ بچے پکڑ کے لاؤ. کہاں ہے ڈھونڈو؟ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے نہیں تم نہیں، میں خود ڈھونڈنے جاتا. بی بی کو ساتھ لیا، ساری فوجوں پہ ڈھونڈنے لگے. پہاڑ کے پیچھے اس کے بچے، اس کے جوان بچے بھی تھے، یہ 2 چھوٹے بچے ساتھ تھے. پہاڑ کے پیچھے سلطان خود اٹھا کے لائے. 2 فوجیوں کو کہا ان بچوں کو ساتھ لو، تلواریں پکڑو، ان کی ماں کو بٹھاؤ، اور جہاں کی بی بی کہتی ہے وہاں حفاظت کے ساتھ پہنچا کے آؤ، حفاظت کے ساتھ پہنچا کے آؤ. بی بی پلٹی واپس اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بازو کاٹے تھے میرے شوہر نے، میرے سامنے اس کا خون بہائے تھے، تو مجھے اعزاز کے ساتھ کیوں بھیج رہا ہے؟ 70 سال کو گزرے ہیں یہاں خون بہایا تھا مسلمانوں کا، ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، ہم نے ساری سڑکیں خون سے بھر دی تھی، تو اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے بی بی کیا بتاؤں، میں محمد عربی کا ماننے والا ہوں، میرے پاؤں میں حضور کے قانون کی زنجیر ہے، میں کیا کروں؟ مجھے میرے قریب نے حکم دیا ہے کہ جہاد پہ نکلو تو نہتوں پہ تلوار نہیں اٹھانی، جو مقابلے میں نہ آئے اس پر تلوار نہیں اٹھانی، عورت پہ ظلم نہیں کرنا، بچے پہ زیادتی نہیں کرنی، فصلوں کو اجاڑنا نہیں، درختوں کو کاٹنا نہیں، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا. میں تیرے ساتھ کیسے جا تو آزادی سے اپنے گھر. پلٹ کے آئی، کہنے لگی زندگی بارے سازوں کے گھر میں نہیں ہوں، اور غریب نہیں سپہ سالار کے گھر میں نہیں ہوں، مجھے کوئی دولت متاثر نہیں کر سکی، مجھے کوئی بنگلہ متاثر نہیں کر سکا، قیمتی گھوڑا اور سواری متاثر نہیں کر سکی. کہنے لگی میں نے ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر تو نہیں دیکھے، میں نے فاطمہ عائشہ خدیجہ کے ساتھ کا وقت نہیں گزارا، تجھے دیکھا ہے اور وہ بھی فوجی لباس پہنے میں دیکھا ہے. اگر تیری طبیعت میں اتنی نرمی ہے تو مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے والوں میں احساس کی دولت تلاش کرنا. ہمارے دلوں میں سختی ہے، ہم سماج ہے تیز بڑے ہیں، سیانے بڑے ہیں، ہم اپنے گھر میں آ کے ہنستے ہیں کہ آج 4 لوگوں کو لوٹا ہے، اپنی چند زبانی سے اپنی تیزی سے آج اتنے گاہکوں کے میں نے معاذ اللہ تعالیٰ کپڑے میں نے کھینچ ڈالے ہیں، اتنوں کو لوٹا ہے. یہ ہمارے عقل مند ہونے کی علامت ہے، یہ ہمارے سمجھدار تیز اور زیرک ہونے کی. آج اتنے لوگوں کے میں نے پر کچے پکڑ دیے، یہ ہمارے سیانے ہونے کی علامت ہے. سیانا تو وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو فائدہ مل جاتا ہے، سکون اس مومن کو ملتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کسی دوسرے کا فائدہ کر دیتا ہے. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب رب تمہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، جب اللہ تمہیں سزا دینے میں جلدی، توجہ ہے دوستوں کی، ادھر دیکھیے میری طرف جاگ کے بیٹھے، جب اللہ تمہیں سزا دینے میں جلدی، تم اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو سزا دینے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ کنز المال میں حدیث ہے، یاد رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ لکھ لو میرا بندہ نیکی کرنے لگا ہے، کی نہیں، اللہ فرماتے لکھ لو ارادہ ہو گیا اس کا. اور جب گناہ کرتا ہے نا بندہ تو رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جاؤ ابھی نہ لکھنا. یہ حدیث میں لفظ ہے کنز المال میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 24 گھنٹے تک رب کا حکم ہے کہ انتظار کرو، شاید یہ توبہ کر دے، اس کی غلطی لکھو نا، شاید توبہ کر دے. اگر 24 گھنٹوں میں احساس ہو گیا توبہ ہو گئی تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر احساس نہیں ہوتا تو لکھا جاتا ہے. فرمایا رب کو تمہیں سزا دینے میں رب ہم کا انتظار کرتا ہے، اور تم 1 منٹ نہیں لگاتے دوسرے کو سزا دینے میں. فٹافٹ سزا، فٹافٹ. مجھے ہی کہہ دیا ماں بدولت کوئی، میری ہی غلطی کرتی، میری ہی نافرمانی، میرے سامنے تمہیں پتہ نہیں میں کیا بولا. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب کہتے ہیں میری چھوٹی سی بیٹی، تو کچھ دوستوں نے عارضہ تنظیم کہ ہم یہ کام کریں گے، کچھ دنوں کے لیے دے دیں. میں نے چابی دے دی، چھوٹی سی بیٹی 4-5 مرلے زمین پر مشتمل. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ درخت کاٹ دیے، کچھ چیزیں سیدھی کر دی. میں پہنچا، میں نے دیکھا، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا میری جگہ پہ میری مرضی کے خلاف. کہتے ہیں بس میری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے تو پھر میرے آنسو ٹپک گئے. ان سے معافی مانگ کے پلٹنے لگا تو نے کہا حضرت
ہمیں بھی پریشانی تھی کہ ہم نے غلطی کی، یار آپ بات کرتے کرتے آپ فرمانے لگے بس چھوڑو کا حضور بتائیے تو صحیح. تو فرمانے لگے سوچتا ہوں میرے 4 مرلے کے گھر پہ کوئی میری مرضی کے خلاف چلے تو میں بھڑک اٹھتا ہوں، اور اگر میں زمین میں اللہ کی مرضی کے خلاف چلوں، اگر میں اللہ آسمان کے چھت کے نیچے اس کی نافرمانی کروں تو پھر میں کرتا پھروں، پھر میں موت میں رہوں. میں دوسروں کو سزا دینے میں اتنی جلدی کروں کہ میری مرضی کے خلاف ہی میرے گھر میں، اور میں اللہ کی زمین پہ اس کی آسمان کی چھت کے نیچے اس کی مرضی کے خلاف جو مرضی کرتا پھر مجھے احساس ہی نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے. حضرت ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو دونوں سے مار رہے، درہ زور سے مار رہے، اب وہ غلام نیچے سے معافی مانگ رہا تھا. نبی پاک پہنچ گئے. حضور نے پہنچتے ہی فرمایا بس کر بس کر، تجھے تو کچھ بھی طاقت نہیں اس غلام پر، میرے اللہ کو تو تیرے اوپر ساری طاقتیں حاصل ہیں، بس کر کے چھوڑ دے. کہا حضور یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا یہ غلطی کرے تو معاف کر دے. کہا حضور کتنی بار معاف کروں؟ نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معاف کرتا ہے اتنی بار معاف کر جتنی بار اللہ تجھے معاف کرتا ہے. اللہ تجھے ایک دفعہ جایا ہے نا عدالت میں، تو توہین عدالت کا مقدمہ ایسے ایسے بلائے تو آپ پہنچے نا، وہ کہتا اٹھا کے لاؤ، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ آیا نہیں. 5 وقت آواز آتی ہے مسجد آؤ، یہ ڈٹا ہوا ہے. کہتا میرے پاس وقت نہیں. اتنا سخت جملہ بولتا ہے. کہتا میں بس شروع کرنے لگا ہوں، اور پھر اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا سیاح اور سمجھدار ہوتا ہوں. خدا کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بار معاف کر جتنی بار اللہ تجھے. رب چاہے ایک نماز چھوڑنے والے کا چہرہ بگاڑ دے، رب چاہے تو ایک وقت حاضری نہ دینے والے کا رزق بند کر دے. اللہ چاہے تو جس نے 1 مہینے کی نماز چھوڑی ہو رب کریم اس کی سانس روک دے. وہ مہلت دیتا ہے، ہم اس کے بندوں کو مہلت دینے کو تیار کیوں نہیں؟ ہم اس کی مخلوق پر رحم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ حضرت امام غزالی انتقال کر گئے. کسی نے خواب میں دیکھا امام غزالی کو، خواب میں دیکھا تو کہا امام صاحب کیا بنا؟ فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، بڑا کریم پایا ہے، بڑا بخشنہار پایا ہے، بڑا ستار و غفار پایا ہے. تو کہا امام صاحب آپ نے خدمت ہی بڑی کی تھی، کتابیں پڑھی لکھی، ترویج و ارشاد دین کی بڑی کی. آپ نے فرمایا وہ تو سب باتیں اللہ قیامت میں جزا دے گا. قبر میں پہنچا ہوں تو میرے رب نے مجھے میری ایک بات یاد کرائی ہے. تو حضور کون سی؟ فرمایا میں قلم دوات کے ساتھ لکھ رہا تھا، اور میں نے جیسے ہی اپنے قلم کو دوات کے اندر ڈالا تو اوپر کچھ سیاہی لگی. گرمی کا موسم تھا تو ایک مکھی آئی میرے قلم پہ بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا کہ میں دوسری دفعہ قلم ڈبو لوں گا. یہ بیچاری پتہ نہیں کتنی پیاسی ہے، اپنی مرضی سے پی کے اڑ گئی. صبح قیامت اللہ کریم نے قبر پہ گیا اور آپ نے پوچھا غزالی مکھی سے تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی تھی، نہ دینی نہ دنیاوی، تو کیا کرتا رہا؟ اس مکھی کے لیے تو انتظار کرتا رہا، کیوں؟ تیرا کوئی فائدہ نہیں کر، تیرا کوئی تعلق نہیں تھا، کیوں؟ تو کہا اللہ میرا اس سے ایک تعلق تو تھا نا. اب وہ کون سا؟ کہا وہ بھی تیری مخلوق، میں بھی تیری مخلوق، وہ بھی تیری مخلوق. وَيَعْلُ اللَّهُ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَا أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ. نبی پاک نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اگر اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. کہا وہ تیری مخلوق تھی تو میں نے رحم کھایا. غزالی تو اس مکھی کے لیے اگر میری مخلوق سمجھ کے انتظار کرتا ہے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو، میں غزالی کو بغیر حساب کتاب کرتا تھا. میرے بھائی احساس کو پیدا کرنا، احساس کو پیدا کرنا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق گنوائے، جانور کے حقوق گنوائے. وقت پہ چارہ ڈالنا، وقت پر اس کو گھاس ڈالنا، وقت پر پانی پلانا، دھوپ چھاؤں کا خیال رکھنا. احساس کی دولت صحابہ دل سخت ہو جاتا تھا، اس کو بیماری جانتے تھے، علاج کراتے تھے، درِ رسالت کے ماپ پہ پہنچتے تھے. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ بڑا پتھر والا دل رکھتا ہوں، کسی بیمار کو دیکھ کر نہیں تڑپتا، کسی مجبور کو دیکھ کر نہیں تڑپتا. یا رسول اللہ بڑے لوگ چلے جاتے ہیں پر میں سخت کا سخت رہتا ہوں، وہ علاج بتا دیں. حضور نے فرمایا اپنی موت کو یاد کرو، اپنی موت کو، یہ لذتوں کو ختم کر دے گی، تیرے اندر احساس کی دولت پیدا کرے گی. اپنی طبیعت کا جائزہ لیا کرے، دائیں بائیں دیکھا کرے کہ ہمارے اندر جو روحانی دنیا ہے ہماری وہ کس قدر زیادہ بنجر ہو گئی، اندر کا جو دل ہے وہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ سخت میدان بن گیا.
ہمارے اندر کس قدر زیادہ جب بول رہے ہوتے ہیں لب و لہجہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ ہمارا لفظ بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، نہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں کچھ احساس ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس کا درس دیتے، احساس کی بابت ارشاد فرماتے، احساس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک شخص کے گھر میں گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا ہے تو حضور نے سینے سے لگایا۔ یہاں تو کوئی آدمی اپنا بچہ لے کے باہر نکل آیا تو اس کی خیر نہیں، کہتے اچھا آپ کے لیے بچے کھلانے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ ہم وہ چیزیں تو ہیں سنت رسول ہیں، ان کے معاملے بھی ہم معاشرتی باتوں کا شکار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر گئے ملنے کے لیے، اس کا بچہ آیا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ کھول دیے، ماتھا چوما، گود میں بٹھایا اور جناب سے مالک فرماتے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 کھجورے حضور نے نکالے، بچوں کے لیے اکثر رکھتے تھے، اس کو کھلائی۔ اقرع بن قیس اس شخصیت کا نام تھا، انہوں نے بچے کو پکڑا، کہنے لگے چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس، یا رسول اللہ ہم تو نہیں ان سے محبت کرتے، ہم نہیں اس طرح میں نے ذرا کھیل کے رکھے ہوئے، حضور میں ذرا سختی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے یہ توجہ کی اور فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا، اگر اللہ نے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دی، رحمت للعالمین۔ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو صوبے کا گورنر بنانے کا ارادہ کیا، پورے صوبے کا گورنر، صوبے کا گورنر بنانے کا پروگرام بنایا۔ اس کے گھر گئے کہ کاغذات لکھ کے دیے جائیں، اس کے گھر میں موجود تھے، کاغذات لکھ کے جا رہے تھے، تحریر ہو رہی تھی کہ یہ گورنر ہے، صحابہ گواہیاں ڈال رہے تھے، اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا آ گیا، کپڑے سارے اس کے کیچڑ سے آلودہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق، جلال اپنی جگہ ہے، پیار اپنی جگہ ہے، دین کے مخالفوں پر شدت اپنی جگہ ہے، اور حضور کے غلاموں پر رحمت اپنی، وہ ہلکا جانا تو پریشم کی طرح نہ رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے وہ بھی بچ جایا۔ تو حضرت عمر نے سینہ کھول کے سینے سے لگا اور کیچڑ میں لچڑے ہوئے بچے کا ماتھا چھو لیا، پاس بٹھا لیا، اور شخص کہنے لگا حضور جانے دے اس کو، کس طرح آ گیا، چل دوڑ جا کپڑے بدل، حضور میں نے نہیں کبھی ان کو منہ لگایا۔ حضرت عمر فاروق کو جو کاغذات تھے انہوں نے پکڑے پھاڑ دیے، اور میں تو گورنری کے قابل نہیں، تو گورنری کے قابل نہیں۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا جو اپنے بچوں پہ رحم کرنا نہیں جانتا وہ دوسرے کے بچوں سے کیا پیار کرے، اپنے بچوں پہ رحم کرنا نہیں جانتا، جس کا سینہ مچلتا نہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ کسی کے ساتھ کیا پیار کرے گا۔ دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے نا، حضرت فاطمہ کے دروازے کے قریب سے گزرے تھے کہ نماز کا وقت ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں حسنین کریمین کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی اور بچے رو رہے تھے، کپڑے بدل رہی تھی، حسن حسین رو رہے تھے، حضور قریب سے گزرے، مسجد کی طرف جانے تو لوٹ آئے اور کہتے ہیں پردہ اٹھایا، آئے نہیں، نماز کا وقت تھا، پردہ اٹھایا، سلام لی اور کچھ نہیں پوچھا، حضور نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا تھا، یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف پہنچتی، انہیں رونے نہ دیا تھا، یہ روتے ہیں تو تکلیف۔ آج بھی دادا ان کے بھاگتا ہے، دادی بھاگتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابا جی کو تو سمجھایا، رات کے 12 بجے پوتا ضد کرنے لگ گیا کہ آنا چاہیے، تو ابا جی نے شور ڈال دیا، بچہ بھی اس طرح کا، دادا بھی اس طرح کا، کہتا جہاں سے مرضی ڈھونڈ کے لاؤ۔ میں نے کہا حضرت تیری طبیعت پہ سکتی ہے، دادے کی طبیعت پہ لگتی ہے، ورنہ بات اور کوئی بھی نہیں، اس کو وہ روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، انہیں رونے نہ دیا کر۔ میرے بھائیو رقت، نرمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس نرمی کو اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اگر دل سخت ہو جائے تو کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں، اس کی دوائی کھائیں، مناسب پرہیز کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، رقت نرمی اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جو لوگ سخت ہو جاتے ہیں نا، سخت، اپنی اولاد کے معاملے میں بھی سخت ہے اور ماں باپ کے معاملے میں بھی سخت ہے، ان کے دل ایک ہوتی ہے اصول پسندی وہ اور چیز ہے، سخت مزاجی وہ اور چیز ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اس کا بھی ضرور خیال کریں، لیکن نرمی پیدا کریں، نرمی ضرور پیدا کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر سختی کسی جگہ آتی ہے تو بدصورتی پیدا کرتی ہے، سختیاں بدصورتی پیدا کرتی ہے۔
اور فرمایا جب نرمی کسی جگہ آتی ہے تو وہ حسن پیدا کرتی ہے، وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ حسین بن جائے، خوبصورت بن جائے، اگر نظام الدین محبوب الہی کا مرید کہنے لگا حضور اب میں بھی لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، لوگ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر وہ تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اٹھا دیا کر، کہ حضور ایسا ہی تو بچھا جائے، وہ بچھائے گا تو میں بھی اس کے راستے میں بچھاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا پھر تو ساری سڑکیں کانٹوں سے بھر جائیں گی، پھر تو سارا معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ ہم نے کانٹے بچھانے نہیں، ہم نے کانٹے اٹھانے ہیں، اٹھایا کر کانٹے بچھایا نہ کر۔ چلو کوئی تو سڑک ایسی ہو جس سے کوئی آدمی گزر جائے۔ میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا نرمی حسن پیدا کرے گی، سختی بدصورتی پیدا کرے گی۔ دعا کریں پاکستان کا معاشرہ صوفیاء کا معاشرہ ہے، یہ داتا نہیں ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر محدث اعظم رحمہ کی دھرتی ہے، ان صوفیاء کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان درندوں کو جو انسانوں کو ظلم کرتے ہیں احساس کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص نگاہ فرمائے، ہمیشہ بدعت خیر العباد میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا